امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں تاریخ رقم، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ وکٹری سپیچ میں عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ عوام نے ثابت کیا طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، ہم نے ارب پتی سیاسی خاندان کو شکست دے دی۔ مجھے معلوم ہے ٹرمپ میری تقریر سن رہے ہیں، آواز بڑھا دیں اور سن لیں، میں مسلمان ہوں، ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں۔ نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا، تارکین وطن ہی نیو یارک چلائیں گے، عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ شروع ہو گیا۔ امریکی صدر نے زہران ممدانی کے خطاب کے دوران پوسٹ کر دی، پارٹی کی شکست کی وجہ بھی بتا دی۔ لکھا بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا، اس لیے نیو یارک میں میئر کا الیکشن ہار گئے۔ دوسری وجہ شٹ ڈاؤن ہے۔ ریپبلکنز کو واپس کام پر آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ووٹر ریفارمز کریں، بذریعہ ڈاک ووٹنگ ختم کیے جائیں، ووٹر آئی ڈی لازمی قرار دی جائے، کانگریس میں بل روکنے کے خلاف قانون ختم کیا جائے۔ اب مستقبل تھوڑا روشن نظر آ رہا ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کی زہران ممدانی کو مبارکباد۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے لکھا دنیا کے عظیم ترین شہر کے اگلے میئر کو فتح مبارک ہو۔ نیو یارک سٹی کے انتخاب میں 50 سال کے مقابلے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کا ثبوت زہران ممدانی کی متاثر کن مہم ہے۔ صدر ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کیٹ سلوا نے شکست تسلیم کر لی، نو منتخب میئر کو جیت کی مبارکباد دی۔ میئر لندن صادق خان کا بھی زہران ممدانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا لندن کی طرح نیو یارک میں بھی امید جیت گئی، خوف ہار گیا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے اپنی ساکھ بحال کر لی۔ ڈیموکریٹ امیدوار ابیگیل اسپنبرگر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب۔ غزالہ ہاشمی نے 12,72,699 ووٹ حاصل کیے۔ نیو جرسی میں بھی گورنر کی نشست پر ڈیموکریٹ امیدوار کامیاب۔ لاہور میں پیدا ہونے والے مصعب علی جرسی میں میئر کے الیکشن میں شریک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آنے لگی۔ CNN نے اپنے سروے میں بتایا دوسری مدت صدارت کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% تھی، جو کم ہو کر صرف 36% رہ گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زہران ممدانی کو مبارکباد، کہا یہ کامیابی ثابت کرتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان انسان کے آفاقی حقوق ہیں۔ کراچی سے نیو یارک تک عزت نفس کا منشور لوگوں کو جوڑتا ہے۔ دنیا بھر کے ترقی پسندوں کے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے۔ یہ جیت عوامی جدوجہد اور بنیادی حقوق کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جمہوری اور عوامی سوچ کی ہم آہنگی نمایاں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی کی تبدیلی نیو یارک تک پہنچ گئی۔ کراچی کے بعد نیو یارک نے بھی نوجوان میئر چن لیا۔ Still have to make the math work کیونکہ یہ ملک چلانا ہے، ریونیوز ہیں اور ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ Every single sector has to export. Whether it's 2%, whether it's 5%, whether it's 10%, they have to export. یہ تاثر غلط ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں جا رہی ہیں، ملک میں اور کمپنیاں آ رہی ہیں، بڑے کارپوریٹ گروپس ان کمپنیوں کو خرید رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر آف کامرس میں میڈیا بریفنگ، کہا قرضوں پر سود میں کمی آئی ہے، ملک چلانے کے لیے آمدنی میں اضافہ ضروری ہے، تاجر برادری کی مشاورت سے ٹیکس اصلاحات کی جا رہی ہیں، انڈسٹری کو مضبوط بنانا ہے، ایکسپورٹرز کی مدد کرنی ہے۔ اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ ستمبر میں IT ایکسپورٹ $366 ملین کی ہوئی، ریکارڈک سے پہلے ہی ایکسپورٹ $2.8 بلین ہونے کی توقع ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک سونپ دیا۔ سردار ایاز صادق نے تمام پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ تحریک انصاف اور JUI کو بھی شرکت کی دعوت۔ شرکاء کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اسپیکر اپنے چیمبر میں پارلیمانی رہنماؤں سے الگ الگ بھی ملیں گے۔
तमाम जमातों से हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। नून लीग ने अरकान कौमी असम्बली को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राब्ते। ज़राए का कहना है JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60, तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। हुकूमत ने PTI और JUI के 3-3, नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर से राब्ता किया। PTI और JUI की जानिब से अब तक अपने सेनेटर्स को कोई हिदायत नहीं दी गई है। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम MQM वफ्द को एतमाद मिलेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के साथ बल्दियाती आईनी बिल को भी मंजूर होना चाहिए। बल्दियाती आईनी तरमीम पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा का MQM के साथ वादा है। कराची के मसाइल हल ना हुए तो शहर में पकने वाला लावा फट जाएगा। इस्लामाबाद को इस खतरे से आगाह कर दिया है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शकों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आईन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। सदर आसिफ जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमीर कतर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान की मुनफरिद हैसियत है जो चीन, मगरब और खलीजी मुल्कों से बैक वक्त ताल्लुकात रखता है। कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले। कहा पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीनी नायब सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। कहा चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। टूटी सड़कें हैं, बहते गटर हैं, सड़कों पर कोई सिग्नल मौजूद नहीं, कोई लैंड मार्किंग मौजूद नहीं है, इसी तरह कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, हद रफ्तार मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ना होने के बावजूद भी कि रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं और आम आदमी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जमात इस्लामी ने ई चालान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर जीब्रा क्रॉसिंग है न स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हजार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है। ई चालान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चालान का निजाम गैर कानूनी करार दिया जाए। MQM अरकान की साबिक रुकन असम्बली कामरान फारूकी पर इंदराज मुकदमे की मजम्मत। कहा कराची के शहरी रोज सड़कों पर कुचले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत और इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। गार्डन में नौजवान के कुचले जाने के बाद अवाम गुस्से में थे। वाक़े का जायजा लेने वाले अवामी नुमाइंदे पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। कामरान फारूकी के खिलाफ दर्ज FIR फौरी वापस ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा में 40,000 दहशत गर्दों को असलहे समेत लाकर बसाया गया।
آج وہ دہشت گرد وبال جان بنے ہوئے ہیں اور کے پی حکومت کہتی ہے ان کو کچھ نہ کہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی کڑی تنقید، کہاں ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جو چاہتی ہے پاکستان میں انارکی اور دہشت گردی ہو۔ وزیر اعلیٰ کے پی ہوش کے ناخن لیں، دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، جسٹس صداقت علی خان صاحب نے ہمیں ای سی ایل سے نکالا تھا اور آج جج صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں آپ کے باہر جانے پہ، عمرے پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے آپ آ جائیں۔ اور ہائی کورٹ نے سختی سے کہا کہ انہیں جانے دینا، انہیں روکنا نہیں، اور سارے افسر وہاں موجود تھے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شیخ رشید کو عمرے پر جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید نے کہا، میرے پاس ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ ہے جس کی کاپی اداروں کو دی تھی، میں عمرے کی ادائیگی کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے روک دیا گیا۔ احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا۔ پنجاب بھر کی فیڈ ملز میں گندم کے استعمال پر عائد پابندی میں 30 دن کی توسیع۔ فیصلہ انسانی استعمال کے لیے گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ پابندی کا اطلاق 1 دسمبر تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، آرٹیکل 151 کے تحت بین الصوبائی تجارت صوبوں کا آئینی حق ہے، کسی صوبے کو خوراک اور اجناس کی ترسیل روکنے کا کوئی اختیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سینٹ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے وفد کو خیبر پختونخوا کی عوام کا سفیر قرار دیا۔ کہا، گندم کے مسئلے کے حل کے لیے بین الصوبائی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اے این ایف کی ضلع خیبر میں کارروائی، 144 کلو منشیات پکڑ لی۔ منشیات خیبر کے پتھریلے علاقے شاخ میں چھپائی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں ملک کے مختلف حصوں میں اسمگل ہونا تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ منشیات باڑہ کے منشیات فروش گروہ کی ہے جس کے تانے بانے تیراہ سے ملتے ہیں۔ اے این ایف نے مقدمہ درج کر لیا۔ کمشنر کراچی نے غیر قانونی تجاوزات پر سیل ریسٹورانٹس اور ہوٹلز کی فہرست جاری کر دی۔ کمشنر کراچی کے مطابق اب تک 219 ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور کیفے سیل کیے جا چکے۔ ضلع جنوبی میں 32، ضلع شرقی میں 33، کیماڑی میں 5، ضلع وسطی میں 61، کورنگی ویسٹ اور دیگر اضلاع میں بھی 61 ہوٹلز بند کرائے جا چکے ہیں۔ ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اپنی حدود سے باہر تھے، سڑک تک تجاوزات لگا رکھی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس ڈیرہ گجراں شالیمار کا دورہ۔ شہریوں کے مسائل سنے، حل کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ کہا، شہریوں کو اپنی دستاویز کے حصول میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ دستاویز اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے۔ خصوصی افراد کا کام خصوصی پروٹوکول کے ساتھ فی الفور نمٹایا جائے۔ کراچی میں جاری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آج تیسرا روز۔ نمائش میں نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کا سٹال توجہ کا مرکز بن گیا۔ آج شام سال کا سب سے بڑا بیور سپر مون آسمان کو روشن کرے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق چاند آج زمین سے صرف 2,21,817 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پاکستان میں سپر مون اپنی روشنی کے عروج پر شام 6:19 پر پہنچے گا۔ چاند عام حجم سے تقریباً 9.7% بڑا اور 16% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ رانو ریچھ کو کراچی سے اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ وائلڈ لائف ٹیم نے پھولوں سے استقبال کیا۔ رانو ریچھ اسلام آباد کے وائلڈ لائف ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن مرکز منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر رانو ریچھ کی منتقلی کا عمل مکمل ہوا۔ اس کی ٹریننگ، فزیکل، مینٹل فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔
لاس سمیت یمن کے بالائی علاقوں میں سردی، رات گئے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ بابوسا ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر وقفے سے برف باری۔ بابوسا ٹاپ پر 8 انچ سے زائد برف باری سے شاہراہ بند۔ لاہور میں اسموک کی شدت میں نمایاں کمی، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 163 پر آ گیا۔ پنجاب کے دیگر شہر شدید فضائی آلودگی اور اسموک کی لپیٹ میں ہیں۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق بہاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 600 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 433 اور لودھرا میں 418 ریکارڈ۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے سکھ برادری کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پاکستان کو فخر ہے، وہ بابا گرو نانک کے مقدس گردواروں کا محافظ ہے۔ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، بابا گرو نانک کا اتحاد، رواداری کا پیغام انصاف پسند دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری پاکستان کی خصوصی مہمان ہیں۔ تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ امریکی ریاست کینٹکی کے لوئیویل ایئرپورٹ کے قریب کارگو طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 7 افراد ہلاک، 11 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق علاقے میں دھوئیں کے کالے بادل چھا گئے۔ حادثے کے بعد متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ، ایمرجنسی سروسز کے اہلکار پہنچ گئے، امدادی کارروائیاں جاری۔ 3 گھنٹے جتنی چاہے بجلی استعمال کرو، بل نہیں آئے گا۔ آسٹریلیا کا بجلی کے صارفین کے لیے بڑی سہولت کا اعلان۔ آسٹریلوی شہریوں کو روزانہ 3 گھنٹے مفت سولر بجلی ملے گی۔ ایئر کنڈیشنر، ہیٹر، واشنگ مشین، اوون اور الیکٹرک گاڑی کی چارجنگ بھی بنا اضافی چارج کے ممکن ہوگی۔